الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں. تو ہی عالم کا خالق ہے، تو ہی بندوں کا رازق ہے. تو ہی عالم کا خالق ہے، تو ہی بندوں کا رازق ہے. کمی کیا ہے میرے مولا تیرے عالی خزانے میں. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. تیری رحمت سے بچھتا ہے زمین پر فرش مخمل کا. تیری رحمت سے بچھتا ہے زمین پر فرش مخمل کا. ستاروں کے ٹنگے موتی فلک کے شامیانے میں. عزیز اس قادر مطلق کا کس نے بھید پایا ہے. عزیز اس قادر مطلق کا کس نے بھید پایا ہے. بشر بے دم ہوا جاتا ہے دم کے آنے جانے میں. خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں.
بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ مائدہ کی 35ویں نمبر کی آیت جو اس وقت تلاوت کی ہے، جس میں وسیلہ کا لفظ آیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہی وہ آیت ہے جس کا ترجمہ نہایت خیانت اور بددیانتی کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے اور ان پڑھ عوام کو اللہ کی ذات سے دور کرتے ہوئے خود ساختہ حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور اس کا نام وسیلہ رکھا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم عربی زبان میں اللہ نے اتارا ہے اور عربی زبان میں وسیلہ کا معنی اور ہے اور اردو زبان میں وسیلہ کا معنی اور ہے، لیکن ان پڑھ عوام یہ جب لفظ بول رہا ہوں تو خدا کی قسم میرے دل کو بڑا درد پہنچ رہا ہے۔ یہ ملک جب بنایا گیا تھا تو منافقت کا اعلان کے ساتھ، اور اس وقت یہ نعرے لگائے جاتے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اب بھی بعض جوشیلے لوگ ان الفاظ کو دہرا دیتے ہیں اور عقل و شعور سے محروم لوگ ساتھ ہم نوائی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اور اب تو صورتحال یہ بن چکی ہے، ایک مزدور سے لے کر وزیر اعظم تک کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے لوگ ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ بڑے جوش خروش کے ساتھ ایسے لوگوں کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں جو کسی بھی پہلو سے ان کے لیے مفید نہیں، نہ دنیوی لحاظ سے نہ اخروی لحاظ سے، نہ معاشی لحاظ سے نہ معاشرتی لحاظ سے۔ لیکن یہ ایک بھیڑ جو ہے، عوام کی بھیڑ، قوم نہیں ہے۔ یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں یہ بڑا سخت ہے۔ پاکستان میں بسنے والے قوم نہیں ہے، ایک ہجوم ہے انسانوں کا، بھیڑ ہے جن کا کوئی نظریہ نہیں۔ آپ اگر ملک سے باہر گئے ہیں اور آپ نے اس نقطہ نظر سے غور کیا ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں، چاہے آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ایک قوم ہوتے ہیں۔ اور دور جانے کی بات نہیں، حرم شریف میں چلے جائیں، بنگالیوں کو آپ اکٹھا چلتے دیکھیں گے، ایرانیوں کو اکٹھا چلتا دیکھیں گے، مصریوں کو اکٹھا چلتے دیکھیں گے، ملائیشیا کے لوگ، مراکش کے لوگ اکٹھا چلیں گے، انڈونیشیا کے اکٹھا چلیں گے۔ ایک واحد پاکستانی بد نصیب قوم ہے کہ یہ وہ بھیڑ بکریاں جو بکھر جاتی ہیں اور ان کے چرواہے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے۔ پاکستانیوں کو مجھے اللہ پاک نے بارہا اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی اور میں ہمیشہ اس پر غور کرتا رہا
اور ابھی جو میں بیٹھے بیٹھے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ کوئی اسی وقت ذہن میں نہیں آئی، ایک مدت سے میری سوچ یہ بنی ہے کہ جس ملک میں بدبختی سے میں پیدا ہوا ہوں، اس ملک کے اندر بسنے والی قوم نہیں ہے، ایک بھیڑ ہے، انسانوں کا ہجوم ہے، ان کا نظریہ کوئی نہیں۔ ان کے ساتھ آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ ایک نظریے پر ہوتے ہیں۔ بنگالی ہمارے ساتھ سے تھوڑا عرصہ پہلے الگ ہوئے ہیں، اس وقت بھی وہ بنگالی تھے اور اب بھی بنگالی ہیں، اور ان کی سوچ بالکل متحد ہے، ہماری طرح منتشر نہیں۔ بات کر رہا تھا کہ لفظ وسیلہ قرآن کریم کے اندر آ گیا، بعض شاطر قسم کے لوگ قوم کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ایسے ایسے سبق پڑھاتے ہیں اس لفظ کو استعمال کر کے۔ اب جس شخص کے چہرے پر داڑھی ہے اور مولوی کہلاتا ہے اور مسجد کا امام یا خطیب ہے، ممبر پر بیٹھتا ہے، تو اس کو دیکھنے والا سمجھے یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑی سریں لگاتا ہے، یہ قرآن کریم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جس طرف ہمیں چلا رہا ہے یہی بات ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے قرآن کریم میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں جو سبق ہمیں دیا ہے اس کے برعکس کہیں گے کوئی چیز بھی مانگنی ہو فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے مانگو۔ اور جس کو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کم نصیب کو یہ پتہ نہیں کہ لفظ وسیلہ جو ہے کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر تو لفظ وسیلہ قرب کا ذریعہ، قرب۔ علامہ آلوسی نے 13ویں صدی کا مفسر بغداد میں گزرا ہے، حنفی ہے، بہت بڑا، 30 جلدوں میں قرآن حکیم کی عربی زبان میں تفسیر لکھی، بڑی بے مثال تفسیر ہے، اور سمجھو کہ علم کا ایک خزانہ ہے۔ وہ 1270 میں فوت ہوئے، 1270 ہجری میں، اس وقت 1344 ہے، 1444 ہے۔ تو انہوں نے وہ تفسیر جو لکھی ہے اس کے اندر اس آیت پر لکھا ہے والوسیلۃ ہی فعیلۃ بمعنی ما یتوسل به ویتقرب به الی اللہ عز وجل من فعل الطاعات وترک المنکرات۔ یہ وہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، دو ذریعوں سے، ایک یہ کہ نیکیاں کی جائیں اور برائیاں چھوڑی جائیں، ان دو ذریعوں سے خدا کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وسیلہ کا معنی قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا، ترک معاصی سے، گناہوں کو چھوڑنے سے اور نیک کام کرنے سے۔ لیکن چونکہ قوم بے خبر ہے، ان کو اردو پڑھنا نہیں آتی، وہ عربی کو کیا جانیں گے؟ جس طرح چاہو، جس طرح آپ کے شعبدہ باز قسم کے اور فراڈی اور دھوکہ باز قسم کے سیاسی لیڈر قوم کو جس طرح چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، ایسا ہی مذہبی جو میں کیا نام لوں ان کا، انہوں نے بھی اس قوم کو غلط استعمال کیا۔ ہمارا مذہبی نظام بھی برباد ہے اور سیاسی تو خیر کہ نہیں کیا۔ اور آج کل جو تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر، ایک طرف اللہ کی ناراضگی کے سبب سے عذاب آیا ہے، آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان، بارش وہاں بھی ہوتی ہے، یہ عذاب وہاں نہیں ہے۔ پڑوسی ملک افغانستان، بارشیں وہاں بھی ہوتی ہیں، یہ عذاب نہیں۔ ایران میں بارشیں ہوتی ہیں، عذاب نہیں۔ پاکستان کے اندر ایسا عذاب کیا، چاروں صوبے متاثر ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ 100 میں 10% میں نہیں ہوتی، تباہی کی جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم دل دہل جاتا ہے۔ اس کے اثرات کب تک ہوں گے میں نہیں جانتا، آپ بھی شاید نہیں جانیں گے۔ کتنا عرصہ لگے گا اس ملک کو پھر بحال ہونے میں، اس بربادی سے نکلنے میں کتنا عرصہ لگے گا، لیکن
آپ میری بات کا انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ کر اور کچھ سن کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. ہمارے دل میں ندامت نہیں، پشیمانی نہیں کہ ہمارے گناہوں کے سبب سے جو خدا کا عذاب آیا. قرآن کریم کے اندر یہ سارے سبق اللہ نے پڑھا دیے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں جو خدا کی نافرمانی جب کرنے لگیں. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے سخت محاسبہ کیے. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر ایسا عجیب عذاب ان کو دیا کہ جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. جب خدا کی نافرمانی خدا کی زمین پر ہوتی ہو اور جان بوجھ کر ہوتی ہو. اب آپ جانتے ہیں کہ نافرمانی کی قسمیں کتنی ہیں. ظلم اور زیادتی اس ملک میں اتنی ہے کہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگی. اس کی ایک نمایاں مثال میں دیتا ہوں. ہماری قومی مزاج کی گراوٹ یہ ہے کہ جو ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جو مشکلات آتی ہیں، تو دکاندار اپنے چیز کی قیمت کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اس کو ذرا شرم نہیں آتے کہ یہ میرا بھائی متاثر ہوا ہے. آپ ملک سے باہر چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. وہاں کا عیسائی، دوسرے مذہب والا، مسلمانوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کے خاص تقریب کے اندر قیمتیں بہت کم کر دیتا ہے. میری بیٹی برطانیہ میں ہے، وہ بتاتی ہیں، پڑھی لکھی ماشاءاللہ، کہ ہم نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے کے اندر تمام تر سٹوروں والے وہ مسلمانوں کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں ان کو الگ کر دے تو لکھ دیا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے، اور قیمت کافی نیچے کر دی جاتی ہے، اور غیر مسلم کے لیے الگ چیزیں ہیں. سوال کے طور پر پوچھا گیا ایک غیر مسلم آدمی سے کہ آپ وہ چیز کیوں نہیں خریدتے، یہ کیوں خریدتے ہیں؟ وہ غیر مسلم ہو کر بھی اس میں اتنی شرم اور غیرت. اس نے کہا وہ مسلمانوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے خبر نہیں اس سے. مارکیٹ میں جب جائیں، خصوصاً کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، سبزی اور اس سے متعلقات، کہاں ہیں ان کی قیمتیں؟ ایسے بدبختوں کو یہ خیال نہیں کہ یہ ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. اس وقت ہم بیٹھ کر امن کے ساتھ سبزی بیچ رہے ہیں، یہی عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے. لیکن کوئی شرم نام کی چیز نہیں، اس لیے کہ پہلے دن سے نہ ماں باپ نے یہ سبق دیا ہے، نہ سکولوں کے اندر یہ سبق پڑھایا گیا، نہ کالجوں میں یہ تعلیم دی گئی، نہ ہمارا حکمران ہدایت پر ہے. اندھیر نگری ہے، اندھیر نگری. نشے کی کیفیت کے اندر ساری قوم مبتلا ہے. خدا کا عذاب اس کا خیال نہیں کہ خدا کی پکڑ اس سے پہلے بھی قوموں پہ آئی ہے. کسی پر خدا نے پتھروں کی بارش کی، کسی کو خدا نے زمین میں دھسایا، کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی کو زلزلوں سے تباہ کیا. قرآن کریم میں موجود ہے یہ تو. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بہت ساری قوموں کو ہم نے ان گناہوں کے شامت پر پکڑا. میں ابھی یہ قرآن کی آیت نکال کر آپ کو بتا دیتا ہوں. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی. ان کو کس نے بنایا تھا؟ کہ اللہ ہی کی مخلوق تھی، اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز تھی. اللہ ظالم ہے معاذ اللہ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، یعنی ایک خوفناک آواز آئی جن سے کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے جن کو ہم نے غرق کر دیا. آخر میں اللہ فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا.
ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے پر ظلم کرتے رہتے، اپنے ظلم کے نتیجے میں خدا کا مواخذہ ہے۔ خدا کی قسم، اس وقت جو صورتحال سے ملک میں ہے، جیسا میں عرض کیا کہ 100 میں سے 10% خبریں بھی ہمیں صحیح نہیں ملتی، لیکن جو ملتی ہیں یا جو کچھ سوشل میڈیا سے کچھ تصویریں ہم دیکھتے ہیں، خدا کی قسم اگر کسی سینے میں دل ہے اور حساس طبیعت والا انسان ہے، وہ اس کو سکون نہیں ملتا، وہ سو نہیں سکتا، وہ صحیح طریقے سے خوشی کے ساتھ رہ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، وہ غمزدہ کیفیت میں رہتا ہے جیسے اسے گھر میں موت ہو چکی۔ کتنی خبریں آئیں، 5 نوجوان ایک پتھر پر کھڑے تھے، بھائی تھے یا دوست تھے، اس انتظار میں کہ حکومت طرف سے ہیلی کاپٹر آئے گا تو ہم نکال کے لے جائے گا۔ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب سیلاب کریلا آیا تو چلے گئے۔ ان کے گھر والوں سے پوچھئے حکمران کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا ہیلی کاپٹر صرف اس کی سہولت کی خاطر، کسی اس کے کارندے نے کہا یہ ہیلی کاپٹر حکمرانوں کے سفر کے لیے ہوتے ہیں، یہ سیلابی کاموں کے لیے نہیں ہوتے۔ یعنی وہ بھی ایک ایسا تھا انسان جس کے سینے میں انسان کا دل نہیں تھا، درندے سے بھی بدتر تھا۔ یہ ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے میرے دوستو، قومی مزاج بن چکا ہے۔ اوپر سے حکومت آئے دن اس مرے ہوئے عوام پر مزید مہنگائی کا عذاب نازل ہے۔ ایک دن پڑھتے ہیں کہ پٹرول سستا ہونے والا، اگلے دن خبر آتی پٹرول مہنگا ہو گیا۔ کیا نام دیا جائے، کیا کہا جائے؟ کتنے بہرے میں یہ لوگ، خود ساری دنیا جانتی ہے، اربوں خربوں کے مالک ہیں۔ پیاز 400 کی بجائے اگر 4000 کا بھی بن جائے، ان کی طبیعت پر، صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوچھئے اس غریب سے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینے میں انسان کا دل نہیں ہے، ایک ایسے جانور کا دل ہے کہ جس میں رحم نام کی کوئی چیز بھی نہیں۔ پھر میں کہوں گا، میں اور آپ اس دھرتی پر بسنے ہیں، ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال پر غور کیا کہ ہم پر یہ خدا کا عذاب مختلف شکلوں کے اندر مسلط ہو رہا ہے، ہوا ہے، اور ہم بھگت رہے ہیں، اور کب تک بھگتیں گے یہ پتہ نہیں۔ میں گزارش کروں گا سب دوستوں سے، میری زبان سے تلخ جملے نکلتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں کسی کا مخالف نہیں، میرے دل میں ایک درد ہے۔ میں جب محسوس کرتا ہوں تو پھر ایک خیال آتا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر، اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر اس کا ذمہ دار ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم کبھی نہیں سوچتا کہ میری کتنی غلطیاں ہیں، مجھ سے کسی پر کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، زبان غلط استعمال ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میرے غلط استعمال ہوتے ہیں، حق تلفی میں کرتا ہوں۔ اور اس ملک کے اندر جتنا ظلم ہے، خدا کی قسم، قرآن میرے ہاتھ میں اس پر ہاتھ رکھا ہے، اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ سود یہاں پر دھڑلے کے ساتھ جاری ہے، حکمران ٹولہ بڑی بغیرتی کے ساتھ سود کو قائم رکھے ہوئے، اور کسی دور کے اندر جبکہ حکمرانوں ہی کے قائم کردہ لوگوں نے فیصلہ دے دیا تھا سودی نظام کے خلاف، لیکن کئی سال گزر چکے ہیں، اب اس کو آگے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کہتے ہیں، قرآن پر مانتے ہیں، قرآن و سنت کا نظام ہے۔ قرآن میں فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھانے سے باز نہیں آتا وہ خدا اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سودی نظام کا جاری رکھنا اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ حکمرانوں نے، پاکستانی قوم نے خدا کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ میرا رب اگر اس سے پہلے قوموں کو بنا بنا کر، چڑھا چڑھا کر صفاسی سے مٹا چکا ہے، اس کا نظام یوں ہی چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا،
سورج یوں آ اور جا رہا ہے، وہ وارننگ دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ فارسی کا ایک شاعر ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ۔ کافر ہے، آگ پوجنے والا ہے، بت پوجنے والا ہے، باز آ۔ این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، میری یہ میرا گھر، میرا دربار یہ ناامیدی کی جگہ نہیں۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار توبہ کر کر کے توبہ کو توڑ چکا، اب بھی میں مہلت دیتا ہوں کہ واپس آ جا۔ کہ پھر میں یہ کہوں گا، اپنے آپ کو بھی میں اس میں شامل کرتا ہوں، ہم مجرم ہیں، مذہبی طبقہ ایک قسم مجرم ہے، ہم نے اس قوم کا صحیح سبق نہیں پڑھایا۔ لا علی التعیین، سچ کہتا ہوں میرے دوستو، خدا جانے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، لیکن کیا آج کے ماں باپ ان میں اتنا شعور ہے خود خدا کی طرف رجوع کرنے کا اور اپنی اولاد کو بھی اس لائن پہ لگانے کا؟ کوئی مثالیں ہیں، کتنی ہیں؟ یہ تو ہر شخص کے دل کے اندر ہے کہ میں اپنے بچے کو اسکول میں بھیجوں، کالج بھیجوں، جب پڑھ لکھ جائے گا، اچھی نوکری ملے گی، اچھا بنگلہ ہوگا، اچھی کار ہو اور عیش سے زندگی گزرے گی، کیش ہوگا اور عیش ہوگا۔ لیکن اچھا انسان بھی ہوگا، اچھا مسلمان بھی ہوگا، جو اس دنیا میں اس کی نیک نامی کا اور اخروی نجات کا ذریعہ بن جائے؟ بالکل نہیں، بالکل۔ تو میرے دوستو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر ایک کے سینے کو جھانک کر دل کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا جو ایک مجموعی مزاج بن چکا ہے، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کے ذہن کے اندر آخری کنارے میں بھی یہ نہیں ہے میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھوں اور اپنی اولاد کو اس لائن پر چلاؤں۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، راعی کا معنی چرواہا، چرواہا بھیڑ بکریوں کا محافظ ہوتا ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کو چرواہا ہے، محافظ ہے۔ مسئول عن رعیتہ، اپنے رعایا کے بارے میں اس سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ مرد اپنے گھر کے تمام افراد کا راعی ہے، چرواہا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان سب کے بارے میں مسئول ہوگا، جواب دہ ہوگا اس کو۔ تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ تیری بیوی پردہ کیوں نہیں کرتی تھی؟ تیری جوان بیٹی پردہ کیوں نہیں کرتی تھی؟ نیم برہنہ لباس کیوں پہنتی تھی؟ تیرے گھر کے اندر دینداری کیوں نہیں تھی؟ تو نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، نبی کی شکل تمہیں کیوں بری لگتی تھی؟ کبھی بھی تم ٹس سے مس ہوئے کہ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اس کی وضع قطع غیر اسلامی ہے، اس کا لباس غیر اسلامی ہے، میری بیٹی کالج جاتی ہے، میں اس کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں تعلیم دے رہا ہوں، لیکن اس کی وضع قطع اس کا لباس اسلامی ہے، چلتے پھرتے نظر آتی ہے کہ مسلمان زادی ہے۔ ایک عیسائی کی بیٹی ہے، ایک مسلمان کی بیٹی میں کیا فرق ہے؟ ہندوستان کے ہندو کی بیٹی، پاکستان کے مسلمان کی بیٹی میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی ایکٹر ایکٹریسیں ہوتی ہیں اور یہاں بھی ہیں، کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ کس لیے مسلمانوں کو اس وقت قربانی دینے کے لیے ابھارا گیا تھا؟ لاکھوں مسلمان کٹ گئے، 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کی بیویاں بیٹیاں ہندوؤں کے قبضے کے اندر زندہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گے، مر گئے ہوں گے، لیکن 50,000 سے زیادہ سکھوں کے قبضے میں۔ یعنی شاہد جو لوگ اب زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بتا رہے ہیں وہی کچھ کرنا تھا ہندوستان کے ہندوؤں جیسا، یہ پاکستان کیوں بنایا؟ کون ان سے پوچھے گا؟ اور یہ اتنے بے وفا اور مطلب پرست اور خود غرض لیڈر رہے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے نام، انہیں اپنے تمام علماء کے مخالفت کر کے ان لیگیوں کا ساتھ دیا،
جو مسلم لیگی کہلاتا تھا۔ مسلمان لفظ مسلم سے دھوکہ کھا گیا، مسلم لیگی نہیں تھے، مجرم لیگی تھے۔ جب پاکستان بن گیا، استحکام مل گیا، اس وقت انہوں نے ایک بڑے لیڈر سے، میں نام نہیں لیتا، وہ لیڈر بھی دنیا سے چلا گیا اور آپ حضرات کو اس کے ساتھ عقیدت ہوگی، وزیر اعظم تھا۔ کیونکہ اب تو میں جس مقصد کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوا تھا، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، تو اس نے قہقہ لگا کر کہا مولانا یہ صرف سیاسی باتیں تھیں، کون سا اسلام؟ اتنا صدمہ ہوا ان کو وہ فوت ہو گئے۔ پھر آگے دیکھیے، کراچی میں ان ایک کالج، مخلوط کالج، جس میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، اس کی دیوار کے ساتھ ان کی قبر بنائی گئی۔ محمد علی جناح کا جو مقبرہ ہے، ایک لمبی چوڑی زمین ہے، اس کے خاص وفاداروں کو تو وہاں جگہ دی گئی۔ علامہ شبیر عثمانی، ایسے لوگ صدیوں کے بعد بھی نہیں پیدا ہوتے، اتنا بڑا انسان، اس کو اس مخلوط کالج کی دیوار کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کئی سال پرانی بات ہے، میں گیا کراچی میں، پوچھتا کہ علامہ عثمانی قبر کہاں ہے؟ خیر مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں کالج جو ہے اس کی دیوار کے ساتھ۔ وہاں جب میں پہنچا تو اتنا گھاس اگ گیا ہے کہ وہ قبر نظر نہیں آتی۔ پھر اس گھاس کو ہٹا کر ہم نے دیکھا تو اب تو اللہ جانے کیا شکل ہے۔ اتنے بڑے دھوکہ باز ہیں یہ لوگ، اتنے بڑے بے وفا ہیں یہ لوگ۔ اس دھوکہ بازی اور بے وفائی کے ثمرات اب یہ ساری آنے والی نسل قوم بھگت رہی۔ اس زمانے کے لوگ تو چلے گئے، جو بعد میں پیدا ہوئے، جو 60-70 سال کی عمر کے لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد میری پیدائش ہوئی، 70 سال کے لگ میں پہنچ چکا ہوں۔ آپ حضرات نے کیا دیکھا اس ملک کے اندر؟ کوئی اچھائی کبھی دیکھی؟ کیسے کیسے اس ملک کے حکمران اور سیاسی لیڈر آتے رہے، کیا کیا کرتے رہے، اور ہم لوگ کبھی کس لیڈر کا جھنڈا اٹھا کر، کبھی کسی کا جھنڈا اٹھا کر اس کے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آج جو خدا کا عذاب مسلط ہے، در حقیقت اس کے اندر خود ہمارا اپنا کردار ہے، ہمارے بڑوں کا کردار ہے، ہمارے ماں باپ کا کردار ہے، وہ بھی ان کو اچھا سمجھتے رہے، فائدہ کچھ نہ ملا، ہم ان کے ساتھ لگے، ہمیں بھی کچھ فائدہ نہیں، پتہ نہیں ہماری نسلوں کا کیا بنے گا۔ اور اس وقت جو سیاسی محاذ پر جو کچھ ہو رہا ہے، جس کا تذکرہ کرنے سے بھی انسان کی کچھ شرم آتی ہے، اور اس قوم کا ایک طبقہ ادھر لگا ہے، ایک طبقہ ادھر لگا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ میری گزارش اس سمع خراشی کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کے ساتھ رجوع کریں۔ کوئی آپ کا ہمدرد نہیں سوائے خدا کی ذات کے۔ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کیجئے۔ جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، جہاں سوتے ہیں، ہر وقت آپ کے دل دماغ میں خدا کی ذات کا تصور ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا تصور ہو۔ یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، مفہوم تو دوسرا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ دو چیزوں سے قرب، ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ کر، اور فعل اطاعت، نیک اعمال کر کے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس چیز کا رواج نہیں۔ دیکھیے موت میرے اور آپ کے تعاقب کے اندر ہے دوستو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اپنے گھروں کے اندر اس اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے جائیے۔ میرا رب ضرور پوچھے گا کہ اپنے گھر میں کیا کردار چھوڑ کر آیا، ضرور پوچھنا میرے اللہ نے۔ اس دنیا کے اداروں کے اندر تو شاید کوئی ہم سے شرم کر جائے کہ نہ پوچھے، میرے رب کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے رب نے زمین آپ کے لیے بنائی، آسمان آپ کے لیے بنایا، ستارے اور سورج آپ کے لیے بنائے، زمین کے دامن میں پیدا ہونے والی تمام تر انعامات انسان کے لیے خدا نے بنائی ہیں۔ جو کچھ بنایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے قرآن جو زمین میں ہے سب کچھ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔
اور انسان کو بنا فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو میں نے اپنی مرضی پر چلنے کے لیے بنایا. تنہائی ذرا بیٹھ کر غور تو کریں، اس زمین کے دامن میں خدا بندے کتنے انعامات رکھے ہیں، کتنے قسم کے جانوروں کو کاٹ کر یہ انسان کھاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان کا جسم کاٹ کر جانور کو کھلایا جائے؟ ایسا ہے ہی نہیں، دنیا میں نہیں، کسی قوم میں نہیں. یہ جانور انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا. دودھ بھی اس سے لیتا ہے، اس کے کھال سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی چربی سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر زمین کے دامن میں جتنے درخت اگتے ہیں، پھلدار ہیں یا پھول والے ہیں، اس سے بھی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. لکڑی کی ضرورت ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. کس چیز کا تذکرہ کروں میرے دوستو؟ یہ سب کچھ خدا نے آپ کے لیے بنایا، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے حکم برداری کے لیے بنایا. اور جب انسان سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، پھر خدا کی نظر رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے. پھر کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، کہاں ذلیل و خوار ہو رہا، اللہ کی کوئی پرواہ بھی نہیں. آج پاکستان کا حال تقریباً ایسا ہے، ایسا ہی ہے. شاید میں نے بہت مختصر سے کہا ہے، اس پر بہت زیادہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے. پھر میں کہتا ہوں، جتنی سانسیں میرے اللہ نے امانت کے طور پر دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اپنے گھر میں، اپنی ذات پر اور اپنے گھر کے اندر جاری رکھیں. خود بھی چلتے پھرتے ایک مخلص مسلمان محمد رسول اللہ کا غلام نظر آنا چاہیے، اور اس کے گھر کے افراد بھی ایسے ہوں. پڑھائیں، بلا شبہ پڑھائیں، کالج پڑھائیں، یونیورسٹی پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم دلائیں، اس سے اوپر بھی، لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر، شرافت کے اندر رہ کر، حیا کے اندر رہ کر. ایسا نہ ہو کہ ان کی خوشنودی کی خاطر ہم ذرا خاموشی اختیار کریں. کل خدا کے سامنے جائیں تو ان کے، ہمارے بعد جتنے بھی ان کے کرتوت ہوں، ایک ایک پل ہمارے عذاب بن جائے. تو نے اپنے بیٹے اور بیٹی، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا جو تیری ذمہ داری تھی. آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں، بھگت. اور یہ بھگتنا پڑے گا، میرا دل چاہے یا نہ چاہے. خدا کے سامنے جا کر جو حقائق ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے دوست، جو باتیں میں کر رہا ہوں، آپ حضرات ہو سکتا ہے کہ اداس ہو گئے ہوں. میرے دوستو، یہ وقتی اداسی جو ہے اس کو برداشت کر لیجئے، لیکن دائمی خوشی آنے والی ہے خدا کے سامنے پہنچ کر. اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے تیاری کریں. خود اپنے بارے میں سوچیں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. میں کھڑا ہو کر شیشے کے سامنے اپنے آپ سے پوچھوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں؟ میرا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بتا رہا ہے؟ میرا باطن، میرا کردار، میرا کاروبار، میرا رویہ، میری عادات، میری گفتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ میل کھاتی ہیں؟ جن صحابہ کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، ان سے ہماری کوئی رشتہ دار نہیں تھی، صدیوں پہلے گزر چکے ہیں. آج ان کے ساتھ ہمارے دل میں محبت کیوں ہے جبکہ رشتہ داری بھی کوئی نہیں؟ اپنا رشتہ دار ہمارا فوت ہو جاتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد ہم بھول بھال جاتے ہیں، یاد بھی نہیں آتا. لیکن ابو بکر کے ساتھ محبت، عمر فاروق کے ساتھ محبت، عثمان ذی النورین کے ساتھ، علی مرتضیٰ اور معاویہ کے ساتھ محبت، دیگر صحابہ کے ساتھ محبت، وہ کبھی بھی دل سے محو نہیں ہوتی. کیوں؟ ہمارے رشتہ دار تھے، سلسلہ نسب ملتا تھا؟ نہیں، وہ خدا کے وفادار تھے، محمد رسول اللہ کے سچے غمخوار تھے. اس واسطے اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، اور جو کبھی نہیں نکل سکتی. آنے والی نسلیں ان کے ساتھ بھی ان کی محبت کا یہ سلسلہ، ان کے نام آسمانی شہرت پر چمکتے ہیں. ان کا کردار ہمیں یہ سبق دے گیا کہ ہمارے ماں باپ کافر تھے، کفر سے کہ ہم نکل کر آئے ہیں، ان کو چھوڑا ہے. ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس راستے پر تم بھی چلو.
ہم میں سے تو ہر شخص کہہ سکتا ہے نا میرے باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان ہوں گے، ہم خود کیا ہیں؟ ابو بکر صدیق کے والد 100 سال کی عمر سے بعد میں مسلمان ہوئے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بڑھاپے کی عمر میں کوئی جملہ کہا ہوگا تو ابو بکر صدیق کی ایمان کی سطح اس پر قربان جائیں، انہوں نے ایک زور سے تھپڑ مارا اپنے باپ کو زمین پر گر کے. کیوں؟ نبی کی محبت میں. حضور کو پتہ چلا رسول اللہ نے منع فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، ان کی ہدایت کی دعا مانگیں، ان کی ہدایت کی دعا مانگیں. دعا مانگتے رہے پھر اللہ نے موت سے پہلے ان کو ہدایت دے دی. فاروق اعظم کے والد مسلمان تو نہیں تھے، سیدنا عثمان کے والد مسلمان نہیں تھے، حضرت علی کے والد مسلمان نہیں تھے، سیدنا معاویہ کے والد مسلمان ہوئے ہیں جو رسول اللہ کے سسر بھی تھے، لیکن بے شمار صحابہ ان کے والد مسلمان نہیں تھے. لیکن والد مسلمان تھا یا نہیں تھا، اس کا بیٹا کیا بنا؟ آج اتنے عرصے کے بعد دنیا کے مسلمانوں کے دل کے اندر اس کی محبت کیوں ہے؟ اس نے خدا کے ساتھ وفا کی، رسول اللہ کے ساتھ وفا کی. اس وفا کا نتیجہ نکلے کہ صدیوں بعد بھی خدا نے ان کو مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رکھا. یہی بات ہمارے لیے میرے دوستو، اس وقت وقتی طور پر ہمیں کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، اچھا کہتا ہے برا کہتا ہے، اپنے رب کے ساتھ وفا کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں، اور اس کی جو ذمہ داریاں اپنے گھروں کے اندر، اپنے ماتحتوں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے ملازموں کے اندر ادا کریں. میری باتیں ہیں تو تلخ، خدا کرے کہ دلوں میں بیٹھ جائیں. میری نیت میں فطور نہیں، میرا رب جانتا ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میرا مسلمان جو ہے وہ اس لائن سے ہٹ گیا ہے جو لائن محمد رسول اللہ نے اس کو دی تھی. میں دیکھتا ہوں کہ میرا ملک مسلمان کہلانے والا، اس پر خدا کا عذاب سابقہ اقوام سے بھی زیادہ سخت آیا ہے. پورا ملک، آپ سوات کی طرف، کالام کی طرف گئے ہوں، خدا کی قسم جو مناظر ہم نے اس وقت دیکھے تھے، جو اب ہم نے دیکھے ہیں، وہ شاید زندگی آخری سانس تک نہیں بھول سکیں گے. کس طرح خدا نے ان کو تباہ کیا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں کس طرح گئی ہیں، کئی منزلہ ہوٹل زمین کے اندر دھنس گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. وہ خدا جو وہاں کر سکتا ہے اس کے لیے یہاں کوئی مشکل نہیں. سن لے اچھی طرح، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں. یہ وارننگ ہے، تنبیہ ہے. باز آ ہر آنچ ہستی، باز آؤ گناہوں سے، باز آ جاؤ، جو بھی تو ہے باز آ جا. گر کافرو گبرو بت پرستی، باز آگ پوجنے والا ہے، سورج پوجنے والا ہے، پتھر پوجنے والا ہے، باز آ جا. کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کیا کہنے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں تو صحیح. بیان کے دوران یہ انداز نہیں اختیار کیا. آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. آپ باہر تشریف لے جائیں، آرام سے بیٹھیں. لا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان گھروں کے اندر جو مصائب میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، جن کا تذکرہ کرنا مشکل ہے، خدا تعالیٰ محفوظ رکھے.
یہ میں نے پہچان لیا، ہمارے پرانے نمازی ہیں، لیکن اس وقت ان کا چہرہ بھی بالکل تاریک ہو چکا ہے اور ذہنی توازن بھی تقریباً یہ اس سبب سے ہے جو رکوع میں نے لکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی بات کر رہا ہوں میرے دوستو، خدا کے سامنے ہم نے جانا ہے۔ میں نے غلط بات اگر کہی ہے شعوری طور پر تو مجھے معاف کر دینا، پر میرے لیے دعا کرنا کہ خدا مجھے غلط بات کہنے سے محفوظ رکھے اور صحیح سوچ رکھنے اور صحیح بات کہنے کی توفیق دے۔ لیکن میرے دل میں ایک درد ہے، میں ملک کے اندر جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا بڑا صدمہ ہے مجھے۔ پتہ نہیں ہم اسی صدمے سے مر جائیں گے یا ہماری زندگی کے اندر کوئی راحت کی صورت بھی آئے گی۔ میری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے، خدا آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، کاروبار میں برکت دے، اپنے گھر بار کو پرسکون رکھے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ میرا رب نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا۔ خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، بہار زندگی ہے چند روزہ، نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر۔ خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں دوستو۔ میری گزارش یہ ہے، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ بہتر جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور ایسے شہر کے باسی ہیں جو پڑھا لکھا، ہم نے لاہور میں نہیں آئے تو اس سے پہلے سنتے تھے کہ لاہور تعلیم یافتہ لوگوں کا شہر ہے، کالجوں یونیورسٹیوں کا شہر ہے۔ یہاں آ کر دیکھ بھی لیا، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ خدا کرے کہ دینی تعلیم بھی اسی درجے کی ہو جس کی شہرت ہے اس شہر کے لیے، لیکن کم از کم اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنا عمل خدا کی مرضی کے مطابق بنائیں، ایسا جو خدا کو پسند آ۔ جو ذمہ داریاں ہیں آپ کی اپنے گھر سے شروع ہو کر آپ کے کاروباری ادارے تک جاتی ہیں۔ کسی سرکاری ادارے کے اندر آپ افسر ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کے ماتحت ان کو بھی صحیح لائن دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھیں جو مرضی کرتے رہیں، میرا کیا ہے، میری تنخواہ مجھے مل رہی ہے، یہ بڑی کم تر سوچ ہے۔ وہاں بھی اپنا کردار ادا کریں، پتہ نہیں آپ کی اس محنت سے کتنے لوگوں کی زندگی سنور جائے گی اور خدا کا سامنے آپ ماجور ہوں گے، اجر والے بن جائیں گے۔ اپنے گھروں کی فکر کیجئے، اپنے دفتروں کی فکر کیجئے، اپنے سرکاری ادارے یا دنیوی ادارے، دکانیں، ان میں آپ کے ماتحت ملازم بھی ہوتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑکا کہ مسلمان کہلاتا ہے، میرے ہاں کام کرتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو اس کے بے نمازی ہونے کی جو نحوست ہے، بے برکتی، وہ آپ کی دکان میں نہیں آتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بہت پیسے آ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ بہت پیسے ایک طرف سے آتے ہیں، دوسری طرف سے اس سے زیادہ چلے جاتے ہیں۔ وہ پیسہ اچھا پیسہ جس سے آپ کو سکون ملے، وہ پیسہ جس سے آپ کی بے سکونی میں اضافہ ہو، اس کے تحفظ کی خاطر یا کسی اور سبب سے، وہ رحمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے، عذاب ہے۔ اپنے ماتحت چاہے گھر کے ہوں یا دفتر کے ہوں یا دکان کے ہوں، ان کی فکر کریں، ترتیب بنائیں، خود بھی نماز پڑھیں، ان کو نماز پڑھائیں۔ انشاءاللہ ان کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کے دفتر، آپ کے دکان کاروبار میں بے برکتی نہیں ہوگی، نحوست نہیں آئے گی۔ جو پیسہ ہے وہ آپ کے لیے رحمت بنے گا، وہ غلط جگہ میں خرچ نہیں ہوگا، ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا۔ اور خدا نہ خواستہ آپ بے حس رہے، ٹھیک ہے بھائی، چلتا ہے، سب لوگوں کے گھروں کے اندر ایسا ہے، ان کی بیٹیاں بھی جوان ہو گئی ہیں، وہ کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر جاتی ہیں، میری بہنوں کیا ہو گیا، قیامت تو نہیں آ گئی؟ شیطان یہ وسوسے دے گا ہے، یہ وسوسے دے گا کہ، لیکن شیطان لکم عدو مبین، تمہارے لیے بڑا بدترین دشمن ہے۔ اس کے وساوس پر عمل نہ کریں، محمد رسول اللہ کی پاکیزہ تعلیمات پر، اور ان کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کی فکر کریں۔
قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ خدا کے قرآن میں فیصلہ ہے، یہ گھر کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ خود نماز کے لیے آ گیا، گھر کے اندر سب بے نماز سے سوئے ہوئے ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ناراض کر لیں ان سب کو خدا کی رضا کے لیے۔ بیوی ناراض ہوتی ہے، کر لیں، بیٹی بیٹا ناراض ہوتا ہے، کر لیں، خدا تو راضی ہوگا۔ لیکن خدا ناراض کر لیا ان کی رضا کے لیے تو خسرت دنیا والا، دنیا آخرت برباد ہو گئی۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ یہ مت سمجھے کہ جن کے املاک تباہ ہوا ہیں، جن کے گھر بہ گئے، جن کے افراد بہ گئے، وہی مجرم تھے۔ نہیں بھائی، ہم سب مجرم ہیں درجہ بدرجہ۔ بعض اوقات ہمیں اپنے جرائم کا احساس نہیں ہوتا، ہم کیا غلطیاں کر چکے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، کس بات پر ہمیں گھمنڈ ہے۔ اچانک خدا کی پکڑ آتی ہے۔ 2005 میں زلزلہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ کشمیر میں اور دوسرے علاقوں کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے بستیوں کی بستیاں بالکل زمین بوس دیکھیں۔ جس وقت زلزلہ آیا تھا اس وقت لوگ سوئے ہوئے تھے۔ اس خدا کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، اس خدا کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، اس خدا کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں۔ دوستو ذرا سا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قرآن کریم کے اندر سورہ حج کے ابتدا میں قیامت کا جو بھونچال آئے گا، شیء عظیم، بہت خوفناک چیز۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ بھونچال جب آئے گا تب دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہ، ہر حاملہ اپنے حمل کو گھبراہٹ کے مارے گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، لوگوں کو یوں سمجھو کہ نشہ پیا ہوا، وما ہم بسکارا، نشہ نہیں پیا، ولکن عذاب اللہ شدید، خدا کے عذاب کی شدت سے ایسا ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں میرے دوستو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ اگر کسی کی طبیعت پر میری بات سے کوئی ناگواری ہو، اپنے گھروں کی فکر کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ آج میں اور آپ اکٹھے ہیں اس مسجد میں، اگلے جمعے میں مجھے نہیں پتا کہ میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، یا آپ میں سے کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ موت ہمارے تعاقب کے اندر ہے، موت ہمارے تعاقب کے اندر ہے۔ ہم سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے موت آ جائے اس سے پہلے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا والوں کی رضا کی پرواہ نہ کریں، ایک اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی دوسرے مسئلے کے لیے جو اس سے پچھلے جمعے میں نے چھیڑا تھا، لیکن بہت ساری باتیں ایسی میں نے کرنی تھی، لیکن اچانک میرا ذہن ادھر منتقل ہوا، جیسے میرے اللہ نے کہلانا تھا کہلا دیا۔ اور ایک بات آخر میں کہہ کر ختم کرتا ہوں، آپ کے ملک کے اندر کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بے در ہوئے ہیں، کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے۔ جن کو خدا نے وسائل دیے ہیں، جن کو خدا نے وسائل دیے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں ادارے کے ساتھ فلاں ادارے کے ساتھ، آپ خود ان تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جب آپ ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں گے تو آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، خدا قبول کریں گے، اور اپنی آنکھوں سے وہ بدحالی دیکھ کر کم از کم اور عبرت کا سامان بھی آئے گا کہ کل تک ہم سے بہتر زندگی گزار رہے تھے، آج کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے خدا بند قدوس اپنی پکڑ سے بچائے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچائے، اور ہم سب کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے اور ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔